پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ اس کانٹیکس میں تھا کہ کل ہمارے جو وفاقی فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی تھی، ویڈیو سٹیٹمنٹ ایک جاری کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت پہ بات کی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی یہ پلی لی تھی کہ پاکستان کو کوئی ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے، اور کہ پاکستان کو اگر ڈیفالٹ کا رسک نہیں ہے تو کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ افواہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور اشارہ ان کا یقیناً پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ تو اس کے رسپانس میں میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا، کیونکہ بڑی اچھی بات ہے، پہلی بار ہے مجھے لگتا ہے بڑی ٹائم میں کہ کسی بھی وفاقی وزیر نے جو ہے وہ اکانومی پہ کوئی نہ کوئی ایسے جو ہے وہ پریس سٹیٹمنٹ کم از کم دی تو ہو۔ تو ایک تو یہ تو ویسے خوشائن بات ہے۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس صوبے کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے بھی، اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر، ایک رکن ہوتے ہوئے بھی، اور سب سے ضروری ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بھی، کوئی بھی پاکستانی ایسے نہیں ہو سکتا جو کہ یہ چاہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے۔ اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط رہے، اور کہ وہ گرو کرے، اور کہ اس میں ریفارم ہو اور وہ بہتر ہو، ٹھیک۔ لیکن جو پاکستان کی معیشت کی حقیقت ہے وہ فیکٹس اور فگرز کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنی بڑی چیلنج میں ہے، اور وہ شاید اتنے بڑے چیلنج میں نہ ہوتی اگر یہ رجیم چینج نہ ہوتا۔ پہلے تو جو 2 باتیں ڈار صاحب نے کی، جس کے بارے میں اگر اصلیت کلیئر کی جائے، انہوں نے یہ کہا کہ جو فگرز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں یا جو ایویڈنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے، یا جو لوگ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر جائے گی، ایک جو موڈیز اور فچ کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈز ہیں، اور دوسری جو ہمارے جو بانڈز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، ان کی جو ییلڈ پرائسز ہیں جو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں جو بک رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہم جس کو سی ڈی ایس یا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ذرا ہم سمجھ جائیں کہ اگر موڈیز یا فچ کی ریٹنگ ہو پاکستان کی اکانومی کی، جس میں بیسکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی کریڈٹ پیمنٹس کرے، تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، اور جہاں پہ اگر ہمارے سی ڈی ایس کے ریٹس ہیں، جو بانڈز کے ریٹس ہیں، اگر وہ بھی ہم دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بک رہے ہیں۔ ایک چیز تو میں بھی کلیریفائی کر دوں جو بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس بات کا تو رسک نہیں ہے کہ دسمبر میں جو ہماری بانڈ پیمنٹس ہیں کہ وہ نہیں ہو سکیں گی۔ وہ تو بالکل ہو سکیں گی، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس $8 ارب ہیں اور کوئی $1 ارب کی پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بانڈز ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہیں، یہ آگے کے ہیں۔ مطلب کہ ہو کیا رہا ہے، اگر میں اس کو کنسائسلی کہوں، اگر آپ فچ یا موڈیز کو دیکھ لیں، اگر آپ ہماری بانڈز کی سیکنڈری مارکیٹ پہ پرائسنگ دیکھ لیں، تو ہو یہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فی الحال کوئی لانگ ٹرم پاکستان کی معیشت جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یا جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ جو ڈائریکشن بیان کر رہی ہے، کہ اس سے ہمیں کانفیڈنس آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اچھے ہاتھوں میں ہے، اور جو میڈیم ٹرم رسک ہے پاکستان کے ڈیفالٹ کا وہ نان زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ روز بروز پاکستان کے بانڈز کے پرائسز جو ہے وہ گرتے نہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے لوگ جو کہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک تھا،
وہ تو پی ایم ایل این کے ہی سارے وزیر ہیں جس دن سے وہ آئے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں، ڈیفالٹ کا رسک ہے ہم بچا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس آفٹر پریس کانفرنس اٹھا لیں، یہی وہ بات کرتے رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو یہ رسک ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج حقیقت کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد پہلے تو اس وزیر خزانہ کو فائر کر دیا جس نے معاہدہ کیا، اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز آج بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جو کہ پہلے جا رہے تھے۔ مہنگائی جو ہماری ایسینشل کموڈٹیز کی ہے یا بیسک گڈز کی ہے، بجلی کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ ڈبل ہو گئے ہیں، فوڈ آئٹمز یا آٹے کے نرخ جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں 6 مہینوں کے اندر، اور وہ انفلیشن کم نہیں ہو رہی۔ 1971 کے بعد تاریخی انفلیشن ہے، اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا پہ یہ جتنا بھی چھپائیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کو محسوس کر کے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کس قسم کی انفلیشن ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہی جو پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ پہ جو لیک آف کانفیڈنس ہے، یہ جو ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی قسط کے نیگوسیشنز جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں، پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ڈیل تھی پاکستان کی حکومت کی، یا پھر اس کے ساتھ جو ان کے خیال میں پاکستان کی حکومت ان کو پلانز دے رہی ہے کہ ان پہ ان کا کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرائر ایکشن لیں، وہ کہہ رہے ہیں 800 ارب کی ایڈیشنل ریونیو جنریشن کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری کرنسی کی حالت کو دیکھ لیں تو 10-15 دن کو سب کو بڑا مزہ آ گیا کہ جو ہے وہ ڈالر ہر روز اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا گر جاتا تھا۔ لیکن اصلیت کیا ہے آج؟ اور میرے خیال میں آپ کو پی ایم ایل این کے لوگ بھی یہ کہیں گے، اور آگے میں آپ کو یہ بھی ثابت کروں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا ڈالر شاید انٹر بینک مارکیٹ میں تو 220-222 پہ ہو، آپ جا کے اوپن مارکیٹ میں دیکھ لیں کتنے کا ملتا ہے۔ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، کسی نے اگر دیکھا ہے پشاور میں دیکھ لیں گے، مجھے پتا ہے کراچی میں بھی 240 سے کم کا ڈالر نہیں مل رہا۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ جو ریمیٹنسز تھی جو آ رہی ہے وہ بھی آپ نے انڈیوس کر دی کہ آپ آفیشیل چینلز کے تھرو نہ بھیجیں، آپ انفارمل چینلز کے تھرو بھیجیں، کیونکہ 20 روپے کا سپریڈ ہے انٹر بینک ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں ڈالر کا۔ جو آپ نے امپورٹس بند کر دی تھی، جو آپ نے ساری ریسٹرکشنز اکانومی پہ لگا دی تھی، اس سال آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی۔ جو فلڈز کے بعد ہمیں ایڈیشنل جو لاسز ہوں گی کراپس کی، ایگریکلچر سیکٹر ایکچولی گرے گا، تو آپ کو جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، باقی فوڈ سٹاپ امپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کا فوڈ بل بڑھے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیل ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں وفاقی حکومت میں کسی نے کوئی اسٹریٹجی دی ہے کہ ان چیلنجز کے ساتھ نپٹنے کا کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ہماری اسٹریٹجی ہے؟ سوائے عمران خان پہ جھوٹے کیسز کرنے کے، توشہ خانہ سے لے کے فرا گوگی سے لے کے جو ہے وہ ابھی وہ گھڑیوں پہ وہ خاتون گئی ہوتی ہے امریکہ، یہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس نے دبئی میں کیا کیا۔ چاہیے تو یہ کہ اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں پاکستان کی اکانومی پہ کانفیڈنس لانی ہے تو آپ اس پہ کام کریں، آپ کی ساری ٹیم اس پہ بات کرے، اور آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو کانفیڈنس دلائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کا فوکس 100% جو ہے وہ کہیں اور ہے، اور کوئی آپ بڑا قدم اکانومی پہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن میں مزید نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ چیلنج کسی اور کا تو نہیں ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکومت سنبھالی اور اب آپ سے سنبھل نہیں رہی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں
کہ اس میں سوشل میڈیا کا کیا قصور، اس میں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کا کیا قصور. اکانومی آپ کو خود سنبھالنی پڑتی ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے یہ ایک بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہیں گرا سکتے. آپ اپنی ہی پاسٹ پرفارمنس جو آپ اپوزیشن میں بلیو کرتے تھے اسی کو دیکھ کے نہیں گرا سکتے. جب ہمیں 2018 میں اکانومی ملی، آپ نے خود کہا کہ اس کے بعد اگست 2018 کے بعد اکانومی کا جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے. جو ڈالر 4 سال آرٹیفیشلی لو رکھا گیا تھا، آپ نے اس ڈالر کے ہر روپے کا انکریز عمران خان پہ ڈالا. اس ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے یا اس آئی ایم ایف کی ڈیل جانے کی وجہ سے وہ بڑا ضروری تھا. جو ہمیں مشکل حالات جو ہے وہ تیرنے پڑے، اس کا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. آپ آنے سے پہلے ہی 1 مہینہ پہلے تو آپ جو ہے وہ مہنگائی مارچز کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے عوام کو 150 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، بجلی کے نرخ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. آپ ہمیں موقع دیں تو ہم جو ہے وہ یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ غداری ہے. تو وہ اس کے ایک ہی دن بعد، گورنمنٹ سنبھالنے کے ایک ہی دن بعد، یہ سارا کچھ جو ہے بیانیہ ریسیٹ ہو گیا. اور ابھی سب کو حب الوطنی دکھانی چاہیے. میں تو آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اس کے بعد بھی، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ، کہ کسی نے سیاست اکانومی پہ نہیں کی پی ٹی آئی سے. آپ کو آئینہ ضرور دکھایا اور آپ کو اپنی رسپانسبلٹی ضرور یاد دلائی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کریں گے، آپ جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کم کریں گے، آپ گندم اور جو ضروری اشیاء ہیں ان کو جو ہے وہ سستا کریں گے، آپ جو ہے وہ قیمتیں کم کریں گے، آپ ڈالر کو 200 روپے پہ لائیں گے. تو لائیں نا. اور اگر نہیں لا سکتے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پبلک کو ایکسپلین کریں. آپ سب کو پتہ ہے یہاں پہ جب خیبر پختونخوا میں ہمیں چیلنجز آتے ہیں، میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں. ہمیشہ جہاں پہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہے، تنقید بھی ہو، ہم آپ سے کھلی بات کرتا ہوں. لیکن آپ کو اس پہ بات تو کرنی پڑے گی. پاکستانی عوام کو کانفیڈنس میں لینا یہ آپ کا کام ہے. اور یہ جو ایک فیلئر آف گورننس ہے پچھلے 6-7 مہینے کا، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا. کل ڈان میں دوبارہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے. کس نے پبلش کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے. مفتاح اسماعیل صاحب کس حکومت کے وزیر خزانہ تھے؟ اس حکومت کے. اس آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے؟ فیلئر آف گورننس. اور ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی بات کر رہے کہ کسی بھی حکومت نے کوئی ایسے کام نہیں کی. ایک تو سب لوگوں کو یہ یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی پوسٹ سے باہر چلے جاتے ہیں. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ وہ جو چیلنجنگ بات ہے ریفارم پہ وہ بھی آپ سے ابھی ہو جائے. لیکن جب وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ بیسکلی کیا رہے ہیں؟ وہ اپنی حکومت کی پالیسیز پہ جو ان کے وقت میں بھی تھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مناسب تھی، اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہمیں اس سے زیادہ ریڈیکل، زیادہ ضروری، زیادہ فنڈامنٹل ریفارم چاہیے. ہم پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، ہم ایکسپورٹس کیسے بڑھاتے ہیں، ہم امپورٹس کیسے کم کرتے ہیں، ہم فیڈرل اور صوبائی گورنمنٹس کے درمیان جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفرز کیسے بہتر کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز پہ بھی کام نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی اپنے حکومت پہ کوئی نو کانفیڈنس ہو سکتی ہے؟ باتیں وہ بہت سی ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان سے اگری کرتا ہوں، وہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے سب کو. لیکن بیسکلی وہ ان کے اپنے گورنمنٹ میں، جس کی میرے خیال میں وہ ابھی بھی ایک سٹنگ کیبنٹ ممبر ہے ایٹ لیسٹ کاغذ پہ، اس پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. اس سے بڑا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو نہیں سکتا. اچھا، اب آپ اس سے آگے جائیں کہ اس کا امپیکٹ، یہ جو اکنامک نان مینجمنٹ ہے، کس پہ ہو رہا ہے؟ ہم پاکستان کے چاروں حصوں پہ ہو رہا ہے، یعنی چاروں صوبوں پہ ہو رہا ہے، پاکستان کے 23.5 کروڑ عوام پہ ہو رہا ہے. بڑا کلیئر امپیکٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کے لحاظ میں ہو، پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز پہ ہو، ہماری بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس پہ ہو. آپ
پشاور میں تو چھوٹی سی بزنس کمیونٹی ہے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، بلکہ ان سب سے پوچھ لیں جن کا تعلق ہی پی ایم ایل این سے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہوگا، کہ فی الحال آپ کو پاکستان کی اکنامک ڈائریکشن پہ کانفیڈنس ہے؟ جواب ابھی ایک گیلپ کی سروے میں آیا ہے کہ 88% بزنسز 88% یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی معیشت غلط راستے پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، صوبوں پہ کیا امپیکٹ ہے؟ 6% پہ اکانومی گرو کر رہی تھی. کیوں گرو کر رہی تھی؟ کیونکہ صوبے اپنا کام کر رہی تھی، وفاق اپنا کام کر رہی تھی. تو کم از کم جو مشکل معاشی حالات تھے جیسے ہمارے وقت میں کووڈ میں تھے، کوئی وہ مٹیگیٹ ہو رہے تھے، کوئی جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. آپ کے اپنے ابھی ایسٹیمیٹس کے مطابق، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹس کے مطابق، اگر ہم بہت خوش قسمت ہو تو ابھی معیشت میں گروتھ شرح نمو 2% ہوگی. میں نہیں کہہ رہا حفیظ پاشا صاحب جن کی بیگم جو ہے وہ منسٹر فار اسٹیٹ ہے فائنانس کی، انہوں نے پرسوں یہ انٹرویو میں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 2% ہوگی، اور ایکچوئل اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساری اکانومی تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے، صوبوں کو ٹرانسفرز انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک، جب صوبے پیسے نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پاکستان کیسے چلے گا؟ اسلام آباد کے 27 کلومیٹر میں تو وہ چل نہیں سکتا نا. میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں ابھی تک تقریباً 100 ارب روپے کی ادائیگی نہیں ہوئی. آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ ان کی صرف ہمارے ساتھ ایشو ہے. کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر نے بھی یہ کہا، اور ابھی میں نے ان کے ساتھ فون پہ کنفرم کیا کہ ان کو بھی 176 ارب روپے کے ایریئرز وفاقی حکومت کے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے دل پہ بھی پڑی ہوئی ہے، کہ وہ سب کچھ تو چھوڑیں، اپنے صوبے کے لیے شہباز شریف صاحب نے فلڈ ریلیف کے لیے 1 روپے نہیں دیا جو انہوں نے کمٹ کیا تھا. چلے اس سے تھوڑا سا تو مجھے لگا کہ جو انہوں نے سوات میں بھی کمٹمنٹ کی تھی، اگر شہباز شریف صاحب پنجاب کو پیسے نہیں ریلیز کر سکتے تو مطلب انہوں نے اس لیول کی سیاست کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے کسی حصے کا پرائم منسٹر نہیں سمجھتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی یہ گلہ رہا ہے کہ یا ہمیں ہمارے اپنے پیسے دے دیں، اور یا ساتھ وہ اعلان تو جو آپ نے خود کیے ان پہ کوئی ایکسیکیوشن کر لیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ صوبے کو فلڈ ریلیف پہ 10 ارب روپے دیں گے. آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ گندم میں جو ہے وفاق جو ہے وہ صوبے کی ہیلپ کرے گا. ہم نے آپ کی یہ جو ہے وہ کمٹمنٹ مان لی تھی، کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ پارٹنرشپ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ چپ ہو گئے، اور آپ کرتے کیا ہیں؟ صرف جو آپ کے الائنڈ جرنلسٹس ہیں ان کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کر لیں کہ صوبے کے معاشی حالات بڑے برے ہیں. کپڑے بیچنے کا آپ نے کہا تھا، ہمیں آپ کے کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں بھی اسحاق ڈار کی طرح ایک ایسے پاکستان چاہیے جو کہ ڈیفالٹ نہ کرے. لیکن وہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے اور کوئی ایکشن لینے کی کیپیسٹی نہ رکھتے ہوئے نہیں کر سکتے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کنکلوژن پہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، بار بار اس بات پہ ہم آتے ہیں جو عمران خان صاحب 4 گولی لگنے کے باوجود ہر روز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا چیلنج ہے اس کی معیشت کا. ہم چاہتے یہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، نہ ہماری کوشش ہے، لیکن 7 مہینے کا ٹریک ریکارڈ خود کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا ڈیفالٹ رسک یا پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن 7 مہینے پہلے بہتر تھی یا ابھی بہتر ہے. ایک تو اس سے ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ گاڑی کو ریس کے درمیان میں تبدیل نہیں کرنی چاہیے. یہ میں پارٹی کے رہنما ہونے کے علاوہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ایک گاڑی کی ڈائریکشن چل رہی ہوتی ہے، اس کو بدل دیتے ہیں، کسی اور کے پاس پھر کوئی نسخہ نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بار بار اسحاق ڈار صاحب کی پلی بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. کسی کو جو ہے وہ معیشت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کی اپنی کیبنٹ معیشت پہ نہیں بولے گی، کوئی تو بولے گا نا.
اگر آپ نے جو خود آپ نے 10 ارب روپے خیبر پختونخوا کو مانے تھے 10 ارب روپے پنجاب کو مانے تھے، اگر آپ وہ نہیں دے رہے تو میں کیا کہوں کہ نہیں آپ نے دیے ہوئے؟ اگر ہمیں فاٹا کے پیسے نہیں مل رہے ایک ایسے ٹائم میں جب فاٹا میں سیکیورٹی کا چیلنج ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے چیلنج ہے، تو میں کیا کہوں کہ چیلنج نہیں ہے، یا ہمیں جو ہے وہ فاٹا کے لیے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں؟ اگر یہ پہلی حکومت ہے جو کہ تاریخ میں جس نے NHP کا 1 روپے نہ دیا ہوا ہو، تو میں کیا کہوں کہ آپ نے دیا ہوا ہے؟ یہ تو میں نہیں کر سکتا نا۔ میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پیشکش کی تھی، اسحاق ڈار صاحب کو بھی میں نے ریچ آؤٹ کیا ہے کہ معاشی مشکلات حل کرنے کا حل جو ہے وہ آپس میں بات چیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے، وہ عمران خان صاحب نے کہا، لیکن آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ میں تو ابھی اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ کچھ لکھ لیں، اس سے دوبارہ سے سرخیاں بنا لیں گے، وہ اگر تلخی اور بھی بڑھ گئی۔ اس صوبے کو چلانا ہے، لیکن ہم نے اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے ہم نے صوبے کو افلوٹ رکھا ہے اور رکھیں گے۔ اس پہ بھی آپ کے سیاستدان اور آپ کے پارٹی لیڈر سیاست کرتے ہیں۔ تو ڈار صاحب اگر آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، پہلے PMLN اور PDM کے اندر جھانکے، وہ دیکھیں جو مفتاح اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں جو آپ کے پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے اور JUI کے لیڈرز جو پختونخوا سے بلونگ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کو منع کریں۔ وہ دیکھیں جو آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہاں پہ جب وہ نیو یارک میں ہوتے ہیں کہ اگر فلڈ ریلیف پہ ہمیں پیسے نہ ملے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو انٹرنیشنل مارکیٹس میں پینک تو آپ کی ٹیم نے خود پھیلائی ہوئی ہے۔ وہ دیکھیں کہ فلڈز پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ $30 ارب کے ایسٹیمیٹس بنانے سے پہلے اس کو کنکلوزیولی دیکھیں، جیسے ہم نے اپنا پلان بنایا، اپنی فائنینشیل ایسٹیمیٹس بنائی، اور وہ پہلا صوبہ تھا جس کو ساری انٹرنیشنل ایجنسیز نے انڈورس کیا۔ تو یہ فرق ہے۔ ہم بالکل پاکستان کی اکانومی کے خلاف کوئی قدم نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہونی ہے تو سیاسی سٹیبلٹی آنی ضروری ہے، تاکہ ایک ایسے گورنمنٹ ہو جو وہ فنڈامنٹل ریفارم کر سکے جس کا ذکر مفتاح اسماعیل نے خود کیا ہے۔ لیکن وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک الیکشن کے بعد ایک حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، اور یہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے یہ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کو الیکشنز دلوانے سے بغیر ہم پاکستان کو ابھی اس دلدل میں جس میں آپریشن رجیم چینج نے ڈالا ہوا ہے ہم نہیں نکال سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔